آج اسی موضوع پہ بات ہوگی اور میں ڈاکٹر عمیر صدیقی صاحب کی موجودگی سے، کیونکہ آپ اسلامی نظریاتی کونسل میں بھی ایک کردار نبھا رہے ہیں اور بڑا وہ خوبی انداز سے نبھا رہے ہیں. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آج کی نوجوان نسل کا مغربی اقدار کا رجحان انتہائی بڑھتا جا رہا ہے، تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے. وجوہات کیا ہیں اور اسباب کیا ہیں اور اس کا سدباب کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اویس بھائی، سب سے پہلے میں آپ کے اس پروگرام کی وساطت سے شدید الفاظ میں مذمت کرنا چاہوں گا کہ آج بیت المقدس میں سحری کے وقت میں اسرائیلی فوجوں نے داخل ہو کر، جوتوں سمیت داخل ہو کر فائرنگ کی اور بچوں پر، عورتوں پر بہت بہیمانہ انداز سے تشدد کیا، جو یقیناً شدید لائق مذمت ہے. اور امت مسلمہ کو جھنجھوڑنے کے لیے یہ کافی ہونا چاہیے. لیکن ہر سال ہم نے یہ دیکھا ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں اسی طرح سے بیت المقدس کی حرمت کو پامال کیا جاتا ہے. اور قابل افسوس بات یہ ہے کہ آج کا موضوع بھی ہمارا یہی ہے کہ بجائے اس کے کہ مسلمان اس مغربی کلچر سے اپنے آپ کو دور کریں اور دین کے قریب ہو جائیں، بلکہ دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ ہم نعوذ باللہ من ذالک ہم مغربی تہذیب کی اس رو میں بہتے چلے جا رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ چند بنیادی عقائد ہیں جو ہر کلچر اور سویلائزیشن کے ہوتے ہیں. ہر تہذیب کا ایک نظام العقائد ہوتا ہے. جب تک آپ اس کی میٹا فزکس کو نہیں پہنچیں گے، آپ کبھی بھی اس کلچرل جو نارمز ہیں، جو سویلائزیشن ہیں، آپ کبھی بھی اس کی حقیقت کو نہیں پا سکتے. وہ قوم جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید پر ایمان نہیں رکھتی، جو وجود باری تعالیٰ کے قائل نہیں ہیں، جو نعوذ باللہ شرک میں مبتلا ہیں، یا جو خیر اور شر کا تعین وحی الہی کی بنیاد پر نہیں کرتے، صحیح. انسان کے عبداللہ اور خلیفۃ اللہ ہونے کے منکر ہیں اور دنیا کو آخرت کی کھیتی نہیں سمجھتے، یقینی طور پر ان کا کلچر، ان کی تہذیب، ثقافت، ان کی وضاقتہ، یہاں تک کہ ان کی زندگی گزارنے کا ہر نظام، چاہے وہ سیاسی ہو، دفاعی ہو، معاشی ہو، یا قومی اور بین الاقوامی سطح کے کسی بھی نظام کی بات کی جائے، وہ اس قوم سے یکسر مختلف ہوگی جو توحید، رسالت، آخرت پر ایمان رکھتی ہے اور خیر اور شر کا تعین وحی الہی کی بنیاد پر کرتی ہے. یہ میں نے ایک ایسے بنیادی اصول آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں کہ مغربی تہذیب ہو یا اسلامی تہذیب ہو، آپ اس کا تقابل ہر پیمانے پر ان بنیادی اصولوں کے پیش نظر کر سکتے ہیں. صحیح. اب آپ دیکھیے کہ جب ہم ویسٹرن کلچر کی بات کرتے ہیں تو مغرب کی بنیاد جن ویلیوز پر ہے اور جس کو آج ریفلیکٹ کرتا ہے یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹس یا انٹرنیشنل کووننٹ آن سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس، کہ جس میں فریڈم کی بات کی جاتی ہے. ابھی قبلہ پیر صاحب سے بھی بات ہو رہی تھی، تو یہ فریڈم کا تصور دراصل ابدیت کے منافی ہے کہ انسان جب لا الہ الا اللہ کے بجائے نعوذ باللہ لا الہ الا الانسان کا نعرہ لگا دیتا ہے، اللہ. تو فریڈم کا ایک ایسا تصور کہ جس میں انسان نعوذ باللہ من ذالک اللہ تعالیٰ کی توحید اور رسالت اور آخرت کا انکار کرنے کے بعد کہے کہ میں نعوذ باللہ اپنا خدا خود ہوں. اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو یوں فرمایا کہ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ واضلہ اللہ علی علم، اور ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی. جب انسان اپنے آپ کو مستغنی خیال کرتا ہے تو پھر وہ جو دل میں آتا ہے وہ کرتا چلا جاتا ہے. اور ایک حدیث میں یوں بیان کیا گیا کہ اذا لم تستحی، جب تم حیا نہ کرو تو پھر جو چاہے تم کرتے رہو. تو یہ آزادی کا تصور دراصل ابدیت کے منافی ہے. پھر اسی طرح آگے بڑھیں تو ویسٹ میں جب آپ مغربی تہذیب کو ایک ان کے بنیادی اقدار کو آپ دیکھتے ہیں تو ریشنلزم، کہ وہ عقل پرستی کی بنیاد پر فیصلہ کرتے ہیں، وہ انسان کے نعوذ باللہ خدا ہونے کا اعلان کر دیتے ہیں. اور تیسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ وہ حق اور باطل، اسلام اور کفر، ظلمات اور نور کو یکساں قرار دیتے تھے. اس کو ایکوالٹی کا تصور کہتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ سے آج آپ اثر دیکھیں کہ کیا ہے. مغربی تہذیب یہ نہیں ہے کہ کسی نے کوٹ پینٹ پہن لیا، یا وہ انگریزی بولتا ہے، یا اس نے اچھے والے کو جوتے پہن لیے ہیں. ہمارے ہاں عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ویسٹرن کلچر ہے. تو دیکھیے، ویسٹرن کلچر اپنی حقیقی روح کے اعتبار سے کفر ہے، وہ اسلام نہیں ہے.
لباس تو دنیا کے کسی بھی حصے میں آپ جس طرح سے چاہیں وہ اسلامی اقدار کو پورا کرتا ہو تو پہنا جا سکتا ہے. اس مغربی تہذیب کا نتیجہ آج کیا ہے؟ دنیا میں سیم سیکس میرج ہو رہی ہے. ٹرانسجینڈرزم کے نام پر اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اور میں بات کو یہاں مکمل کروں گا کہ اب تو مزید بات سیلف پرسیوڈ آئیڈینٹی میں اس قدر آگے بڑھ گئی ہے کہ لوگ اب یہ نہیں کہ میں مرد ہوں تو اپنے آپ کو عورت کوئی سمجھ رہا ہے، عورت ہے تو اپنے آپ کو مرد سمجھ رہی ہے. اب لوگ کتا بن رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ میں کتا ہوں. ایک اور شخص ہے وہ کہتا ہے مجھے لگتا ہے کہ میں بھیڑیا ہوں. تو باقاعدہ ملینز آف ڈالرز، لاکھوں روپے، کروڑوں اربوں روپے خرچ کر کے لوگ اب کتا اور بھیڑیا بننے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ ہے مغربی تہذیب کا وہ نتیجہ جو ہمارے سامنے اس وقت آ رہا ہے. تو مسلمان نوجوانوں سے میں خاص طور پر آپ کے پروگرام کی وساطت سے گزارش کروں گا کہ اس مغربی تہذیب کو جو بظاہر ایک گلیمر نظر آتا ہے اس میں آپ گرفتار ہونے کے بجائے کم بیک ٹو قرآن اینڈ کم بیک ٹو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہی ختم نبوت سے پھوٹنے والی تہذیب یونیورسل، ایٹرنل اور گلوبل ہے، اور اسی میں آپ کی نجات.